آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے مالدیپ کے بارے میں، کیوں یہ ایک ڈریم ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے، اس ملک کی پالیٹکس اور کلچر کیا ہے، اور اس چھوٹے سے ملک میں اسلام کیسے آیا، اور بھی بہت کچھ۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ مالدیپ دنیا کا لوسٹ ملک ہے اور یہ سی لیول سے صرف 1.5 میٹر اونچا ہے۔ مالدیپ جنوبی ایشیا میں سری لنکا سے تقریباً 750 کلومیٹر دور انڈین اوشن میں واقع ہے۔ یہ جنوبی ایشیا میں آتا ہے اور رقبے کے لحاظ سے ایشیا کا سب سے چھوٹا ملک ہے۔ اس کا لینڈ میس یا کل رقبہ محض 300 اسکوائر کلومیٹر ہے اور یہ بھی 1100 سے زائد جزیروں پر مشتمل ہے، جن میں تقریباً 180 کے قریب ہی ایسے جزیرے ہیں جن پر آبادی ہے۔ 2022 کی مردم شماری کے مطابق آبادی تقریباً 5,20,000 کے قریب۔ مالدیپ کے قریب کوئی بھی ملک نہیں اور یہ انڈین اوشن میں ایک آئسولیٹڈ سا ملک ہے۔ البتہ سب سے قریب سری لنکا ہے، مگر وہ بھی 750 کلومیٹر دور۔ مالدیپ کا منفرد جغرافیہ ہے اور یہ ایسا ملک ہے جہاں 26 اٹولز ہیں۔ آسان الفاظ میں اٹولز سمندر میں ایسی جگہ کو کہتے ہیں جو چاروں طرف سے زمین کا رنگ نما ٹکڑا ہوتا ہے اور درمیان میں پانی ہوتا ہے جس کو لگون کہتے ہیں۔ اس وجہ سے پانی کی سطح پر تو کوئی واضح فرق نہیں ہوتا، البتہ انڈر واٹر کورل ریفز بنتے ہیں جو کہ قدرت کی ایک شاندار کاریگری ہے۔ مالدیپ بھی ایسے افراد جو سی ڈائیونگ کے شوقین ہوں ان کے لیے ایک بہترین جگہ ہے۔ یہاں ٹراپیکل بیچز بھی بہت سے ہیں اور ٹورسٹ کے لیے ڈریم ڈیسٹینیشن۔ یہاں پر بہت سارے آئی لینڈز تو ایسے ہیں جو ریزورٹس کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ مالدیپ کی حکومت نے یہ چھوٹے چھوٹے آئی لینڈز پرائیویٹ ڈیولپرز کو دیے ہیں، جنہوں نے یہاں پہ 5 اسٹار لگژری ہوٹلز تک بنائے ہیں۔ ان چھوٹے چھوٹے جزیروں کی خوبصورتی بے مثال ہے اور دنیا میں بہت ہی کم ایسی جگہ ہیں جو مالدیپ جیسی خوبصورت ہو۔ مالدیپ کے جزیروں پر اندازاً 2500 سال سے انسان آباد ہیں اور 12ویں صدی سے یہاں پر عرب اور فارس تاجر آیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے یہاں ان جزیروں پر اسلام آیا اور آج تقریباً 100% آبادی مسلمان۔ یہاں پر 14ویں صدی میں مشہور ایکسپلورر اور ٹریولر ابن بطوطہ بھی آئے اور اس وقت کے بادشاہ کی عدالت کے قاضی بھی رہے۔ ایک اندازے کے مطابق ابن بطوطہ نے یہاں پر 9 ماہ گزارے۔ 1887 سے یہاں انگریز آئے اور پھر مالدیپ انگریزوں کے زیر اثر رہا اور 26 جولائی 1965 کو انگریز کے ساتھ معاہدے کے بعد مالدیپ نے آزادی حاصل کی اور اسی دن کو یوم آزادی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ شروع میں کچھ عدم استحکام کے بعد مامون عبد الغیوم کی حکومت آئی اور پھر 3 دہائیوں تک وہ مالدیپ کے صدر رہے۔ مامون عبد الغیوم اپنے دور حکومت میں ایک ہی وقت صدر بھی تھے، ساتھ ہی ساتھ مالدیپ کے فوج کے سربراہ بھی، وزیر خزانہ اور مالدیز مانیٹری اتھارٹی، جس کو آسان الفاظ میں اسٹیٹ بینک کہا جا سکتا ہے، اس ادارے کے سربراہ بھی مامون عبد الغیوم ہی تھے۔ ان کی حکومت گرانے کی کئی بار کوشش کی گئی، لیکن اس میں سب سے بڑی کوشش 1988 میں کی گئی، جس میں دارالحکومت مالے پر قبضہ کر لیا گیا، جس کے بعد مامون عبد الغیوم نے انڈیا سے مدد مانگی اور تقریباً 2000 انڈین فوجیوں نے آپریشن کر کے مالے میں حکومت بحال کی۔ اسی وجہ سے مالدیپ کی فورن پالیسی میں بہت سارا جھکاؤ انڈیا کی طرف رہا اور حال ہی میں محمد میزو کی حکومت بنی ہے جو کہ اینٹی انڈیا کیمپین کر کے اقتدار میں آئے ہیں اور ان کو پرو چائنا سمجھا جاتا ہے۔ خطے کی بڑی قوتوں کا مالدیپ میں انٹرسٹ کی وجہ اس کی لوکیشن ہے، کیونکہ اس خطے کے قریب ہی انڈین اوشن میں اربوں ڈالرز کی سمندری تجارت کی جاتی ہے۔ مالدیپ کئی سارے جزیروں پر مشتمل ملک ہے اور اس کی آبادی بھی اسی طرح چھوٹے چھوٹے جزیروں پر آباد ہے جس کا آپس میں زمینی رابطہ کوئی نہیں۔ اس کا دارالحکومت مالے اس کا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا شہر اور اس کی آبادی تقریباً 2 لاکھ کے قریب ہے، مگر رقبہ محض 8 اسکوائر کلومیٹر ہے اور اس وجہ سے مالے دنیا کے گنجان ترین آبادی والے شہروں میں آتا ہے۔ مالے میں تقریباً 23,000 لوگ 1 اسکوائر کلومیٹر علاقے پر آباد ہیں۔ اس کے علاوہ مالدیپ کا کوئی بھی بڑا شہر نہیں اور آبادی چھوٹے چھوٹے حصوں پر ہی بکھری پڑی ہے۔ مالدیپ پوری دنیا کے لیے ڈریم ویکیشن ڈیسٹینیشن ہے اور یہاں کی ٹورزم انڈسٹری بھی مالدیپ کے لیے بہت بڑی انڈسٹری ہے۔ مالدیپ میں اندازاً 1000 سے زیادہ ریزورٹس ہیں اور ان میں 5 اسٹار لگژری ہوٹل سے لے کر بجٹ چوائسز بھی ہیں۔ زیادہ تر ٹورسٹ انڈیا، رشیا، چائنا، UK اور جرمنی سے آتے ہیں۔ 2023 میں تقریباً 18 لاکھ ٹورسٹ آئے اور 2022 میں یہ تعداد 16 لاکھ تھی۔ ٹورزم انڈسٹری مالدیپ کے لیے انتہائی ضروری ہے کیونکہ پورے ملک میں تقریباً 70% نوکریاں بھی اسی انڈسٹری سے وابستہ ہیں اور مالدیپ کا 58% GDP بھی اسی انڈسٹری سے آتا ہے۔ یہاں پر گرم موسم اور مالدیپ کے لوگوں کی مہمان نوازی کی وجہ سے ٹورزم انڈسٹری نے بہت ترقی کی ہے اور مالدیپ کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔